إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا तमाम किस्म की तारीफ़ात और हमदो अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए गुज़र पाए कि जिसने इंसान को और शुक्र जैसी नेमत से नवाज कर अशरफुल मखलूक़ात बनाया लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खत्मुर रसूल सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से अल्लाह मेहरबान ने इस कायनात के रहनुमाई का बंदोबस्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा दीन अता फरमाकर दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिया गया कि जो दीन हर तरह से कामिल मुकम्मल दीन है, जिस दीन पर चलकर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का जो दीन है, ये दीन मुअतदिल दीन है, इफरात व तफरीत से पाक दीन है। इसके अंदर ना तो इंतहा दर्जे की ज्यादती है और ना ही बहुत ही ज्यादा सुस्ती, बल्कि एतदाल है। नजरियात के अंदर, अकायद के अंदर, इबादत के अंदर, अपनी सोच व अफकार के अंदर एतदाल, इसको दीन
انتہائی پسند کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانے لیول کے ہوں، جو درمیانے درجے پہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ سختی کرنے والا یہ بھی ایک دن اکتا جاتا ہے، اور بہت زیادہ سستی کرنے والا یہ بھی بالکل کسی دن سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ لہذا معتدل، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فکر کے اندر، اپنی سوچ کے اندر ہمیں اعتدال کی راہ بنانی چاہیے۔ تشدد، سختی یہ مناسب نہیں، کیونکہ تشدد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہلک المتنطعون، فرمایا کہ یہ تشدد کرنے والے، سختی کرنے والے یہ ہلاک ہو گئے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی سوچ اور فکر کے اندر یہ اعتدال رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی تھی۔ نبی مکرم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے انتہائی زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام خوش و خرم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل، اور اس فضل کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، نبی علیہ السلام کا ایسے ساتھی عطا فرمائے جو کہ انتہائی قربانیاں دینے والے، اطاعت و فرما برداری کرنے والے، انتہائی آپ کی بات کو اہمیت دینے والے۔ ان ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ کہ دین اسلام آگے پہنچا، اور آج اگر ہم بھی مسلمان ہیں تو یقیناً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قربانیوں کا ہی صلہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اولئک اصحاب محمد اعمقهم علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ لوگوں، فطریں عام ہو چکے ہیں، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا۔ تم ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑو۔ اولئک اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اعمقهم علما، علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے تھے، اور تکلف نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ اختارهم اللہ، اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرمایا، نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ان کو پسند فرمایا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اپنی دین کی اقامت کے لیے، اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے جس جماعت کو پسند کی ہے وہ جماعت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہے۔ لوگوں، ان کا طریقہ اپناؤ، یہ سب سے زیادہ علم کے اندر گہرے ہیں اور سب سے زیادہ عظیم لوگ ہیں، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دشمن کی طاقت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی بے سر و سامانی کی کیفیت بھی واضح ہے، اور دشمن کے پاس سب کچھ ہے یہ بھی واضح ہے۔